غزہ میں انسداد پولیو کی مہم دوسرے دن بھی جاری۔ غزہ میں یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل میں احتجاج اور ہڑتال۔ رومانیہ میں یوکرین کو دفاعی فضائی نظام کی فراہمی کے لیے مجوزہ قانون منظور۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ غزہ کے علاقے دیر البلا میں پیر کو دوسرے دن بھی انسداد پولیو کی مہم جاری ہے۔ گزشتہ ماہ ایک بچے میں ٹائپ 2 پولیو وائرس سے متاثر ہونے کے بعد اقوام متحدہ اور محکمہ صحت کے تعاون سے غزہ میں پولیو کے قطرے پلوانی کی مہم شروع کی گئی ہے۔ یہ مہم اتوار کو شروع ہوئی جو 3 ستمبر تک جاری رہے گی۔ اس دوران 3 دنوں کے لیے لڑائی میں وقفہ کیا گیا ہے۔ مہم کے پہلے دن کے اختتام تک محکمہ صحت کے مطابق 72,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے گئے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو کی مہم کی کامیابی کے لیے کم از کم 90% بچوں کو 2 بار پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی ضرورت ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ غزہ میں 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل کی حکومت کے خلاف اتوار کو ہونے والے احتجاج کے بعد پیر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ احتجاج میں شریک مظاہرین وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی اتحادی حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ فوری طور پر جنگ بندی کا معاہدہ کرے تاکہ باقی ماندہ یرغمالیوں کی واپسی ممکن ہو سکے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل میں تل ابیب، یروشلم سمیت بیشتر بڑے شہروں میں اتوار گئے احتجاج کیا گیا۔ تل ابیب میں احتجاجی ریلی اسرائیل کے فوجی ہیڈ کوارٹر کے سامنے ہوئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو اہم شاہراہوں سے ہٹانے کے لیے کئی افراد کو حراست میں بھی لیا۔ اتوار کو اسرائیل کی فوج کو جنوبی غزہ میں ایک سرنگ سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملی تھیں۔ فوج نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان افراد کو سیکیورٹی اہلکاروں کے پہنچنے سے کچھ دیر قبل فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ ادھر اسرائیل کی لیبر یونین نے پیر کو ملک بھر میں ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ ہڑتال حکومت کی یرغمالیوں کی واپسی کو ممکن بنانے میں ناکامی پر کی جا رہی ہے۔ رومانیہ کی حکومت نے یوکرین کو پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام دینے کے لیے ایک مجوزہ قانون کی منظوری دی ہے جسے اب حتمی ووٹنگ کے لیے پارلیمنٹ کو بھیج دیا گیا ہے۔ رومانیہ نے جون میں کہا تھا کہ وہ اپنے 2 آپریشنل دفاعی نظام اس شرط پر یوکرین کو دے گا کہ اس کے اتحادی ممالک اس کے بدلے ایک متبادل نظام اس کو فراہم کریں گے۔ یہ نظام 5 دفاعی فضائی نظام کا حصہ ہوگا جو نیٹو ممالک نے یوکرین کو فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ روس نے یوکرین کے 150 سے زیادہ ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں سے 40 کو روسی علاقے کرسک میں مار گرایا گیا ہے جہاں حالیہ ہفتوں میں یوکرین نے سب سے بڑی فوجی کارروائی کی ہے۔ دوسری جانب یوکرین نے روس کے اندر ڈرون حملوں کے ذریعے جنگ کے فرنٹ لائن کو وسیع کر دیا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملوں میں کمی لانے کے لیے یوکرین نے ریفائنریز اور تیل کے ذخیروں کو نشانہ بنانے کے لیے روسی سرزمین پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ ماسکو کے میئر کا کہنا ہے کہ شہر پر گرائے گئے 2 ڈرون میں سے ایک کا ملبہ گرنے سے ایک آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ چین نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ بحیرہ جنوبی چین کے معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے محتاط رہے۔ چین کی طرف سے یہ بیان ہفتے کے اواخر میں بحیرہ جنوبی چین میں فلپائن اور چین کے بحری جہازوں کے درمیان تصادم کے واقعے پر یورپی یونین کے تبصرے کے بعد سامنے آیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے پیر کو کہا ہے کہ یورپی یونین بحیرہ جنوبی چین کے تنازع میں فریق نہیں ہے، اس لیے اس معاملے پر اسے تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی یہ یورپی یونین کے مفاد میں ہے۔ ہفتے کو بحیرہ جنوبی چین کے متنازع علاقے میں چین اور فلپائن کے کوسٹ گارڈز کے جہازوں کے درمیان تصادم ہوا تھا، جس کے بعد یورپی یونین نے فلپائن کے سمندری آپریشنز کے خلاف چینی کوسٹ گارڈز کی کارروائی کی مذمت کی تھی، جو یورپی یونین کے مطابق آزادانہ سمندری نقل و حرکت کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔